مرحلہ نمبر 2، در پرواز کے درمیان حال، جگہ پیسنجر کیبن، 12:47 AM۔ کیبن میں نیلی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ٹیک آف کے 6 منٹ کے بعد کا وقت تھا جب MH370 نے خلا میں قدم جمائے ہی تھے۔ پیسنجر کیبن میں مدھم سرگوشیاں، خاموش ہنسی اور بول چال کی آواز سنائی دے سکتی تھی۔ کچھ لوگ تو ایئرپورٹ چیکنگ اور بورڈنگ میں ہی اتنا تھک گئے تھے کہ جگہ ملتے ساتھ ہی آنکھیں موند لی تھیں۔ کیونکہ رات ہو چکی تھی تو یہ کوئی غیر متوقع عمل بھی نہیں تھا۔ نیند تو سب کو آ رہی تھی۔ کیبن میں موجود روشنی اتنی تھی کہ آس پاس دیکھا جا سکتا تھا۔ کچھ لوگ گردن میں تکیے پھنسائے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بآواز بلند خراٹے لے رہے تھے، تو کچھ ان سروس میل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کچھ نے کانوں پر ہیڈ فون چڑھائے رخ اپنے لیپ ٹاپ اور موبائل فونز کی جانب کیا، تو کچھ کو آپس میں دھیمی آوازوں میں بات چیت کرتے سنا جا سکتا تھا۔ ایسے میں زبیہ خاموش نظروں سے چہرہ موڑے کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ اس بلندی پر کوالالمپور کا شہر چند بے معنی بتیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے جہاز کے گرد پھیلے بادلوں کو دیکھتے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا، جو ایک ہفتہ ہوا تھا اس کے بارے میں، جو آج ہوا تھا اس کے بارے میں۔ 5 سال کے بعد اس کا رابع آدم سے سامنا ہوا تھا۔ 5 سال بعد اس نے اسے اتنا پاس محسوس کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بجھے وعدوں کی جھلک، اس کی زبان سے نکلتا ایک ایک لفظ جو زبیہ کے لیے نیزے سے بھی زیادہ نوکیلا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا، زبیہ کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی برباد ہوئی زندگی بس اسی چیز سے قاصر رہ گئی تھی کہ اس کا عرصہ پرانا محبوب اس کے سامنے کھڑا کسی ہتھیار کی تلاش میں اس کے کپڑوں اور موزوں میں ہاتھ مارے۔ رابع کی آنکھوں میں کتنا شک تھا اس کے لیے، کتنی اجنبیت۔ اس کی زبان سے خود کا نام سننا بھی خود کو دھر سے جدا کر دینے جتنا تکلیف دہ تھا۔ اسے کیسا لگا ہوگا مجھے دیکھ کر؟ کیا وہ بھی ایسے ہی کچھ سوچ رہا ہوگا؟ اپنے خیالات کی گردشی سمت کا اندازہ کرتے اس نے فوراً سے پہلے سر جھٹکا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ نہیں سوچے گی اس شخص کے بارے میں۔ اس کے بارے میں ہی تھا ہی کیا سوچنے جیسا؟ 5 سال پہلے تک زبیہ دھوکے میں تھی۔ اس کی آنکھیں وہ خود ہی تو کھول کر گیا تھا، اب وہ کیسے اس کے خوابوں میں دوبارہ آنکھیں موندنے کی غلطی کر سکتی تھی؟ اسے چہرہ موڑتے اپنے ہاتھ میں قید کالے ہینڈ کیری کو دیکھا۔ یہ وہی بیگ تھا جسے رابع نے ظالمانہ طریقے سے چھانا تھا۔ وہ بے دہانی میں بیگ کی زپ سرکانے لگی، انگلیاں سست روی سے چل رہی تھیں۔ نیم پیلی روشنی میں اس کی گندمی رنگت ٹمٹما رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں خالی تھیں، ایک دم شفاف۔ زپ کھلی تو سامنے اس کا سامان واضح ہوا، کپڑے، جوتے، برش، تھوڑا سا بکھرا ہوا میک اپ۔ اس سب کو نظر انداز کر کے اس نے ہاتھ اپنے ایک موٹی بک کی جانب بڑھائے، بھوری آنکھیں آس پاس دوڑائیں، پھر بہت احتیاط سے کتاب کو اوپر اٹھایا۔ کیبن کی سنہری روشنی میں اب اس کا نام پڑھا جا سکتا تھا، وار اینڈ پیس بائی لیو ٹولسٹائے۔ پر زبیہ اس سے کچھ خاص متاثر نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں اب بھی حرکت کر رہی تھیں، ان سے بھی زیادہ اس کی آنکھیں جو اپنے گرد گھوم رہی تھیں۔ اس نے چند صفحات پلٹائے، پھر اور چند۔ کتاب اس کی آنکھوں کے سامنے کھل رہی تھی، چند اور صفحات اور اس کی سانس اٹک گئی۔ وہ صفحہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ صفحات کو کاٹ کر بہت ہی نفاست سے بیچ میں ایک خالی جگہ بنائی گئی تھی۔ اس ہی جگہ میں ایک کالی چمکتی سگ سوسر دیکھی جا سکتی تھی۔ زبیہ کی سانس ایک بار پھر تیز ہونے لگی اور اس نے جھٹکے سے کتاب بند کی۔ وہ اپنے ساتھ ایک گن لیے ہوئے تھی، ایک ناجائز ہتھیار۔ میٹل ڈیٹیکٹر اسے اس لیے نہیں ڈھونڈ پایا تھا کیونکہ اسے زبیہ نے موٹی ہارڈ کور کتاب کے اندر چھپایا تھا، اور گارڈ بازی اس لیے ہار گیا تھا کیونکہ کالی جیکٹ والا مرد ہنگامہ شروع کر چکا تھا۔ اب وہ جلدی جلدی بیگ واپس بند کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ کسی کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا وہ یہ گن کیوں اٹھا لے آئی تھی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ محفوظ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اگر کوئی بھی اسے اس کی منزل میں روکتا، اس کے خلاف کچھ رد عمل ظاہر کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سب میں یہ وہ خونی آلہ کبھی استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک غلطی وہ کر آئی تھی، دوسری کی گنجائش وہ خود کو کبھی نہیں دے گی۔ اس کے پیٹ میں درد کی تیسیں اٹھیں اور وہ بے اختیار اوندھی ہوئی۔ اسے لگا اس کے پیچھے بھی کوئی اپنی سیٹ میں ہلا ہے، لیکن اس نے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ ہونٹ پیستے اس نے اپنی کراہ دبانی چاہی۔ اب یہ کیا ہو رہا تھا؟ پولیس سے بھاگنا، ہتھیار چھپانا، محبوب سے ملنا، اس کے علاوہ اسے کوئی جان لیوا بیماری بھی ہونے والی تھی تو اس نے سوتے لوگوں کا خیال کیے بغیر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دینا تھا۔ مطلب حد ہوتی ہے۔ میم آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے پاس سے گزرتی فلائٹ اٹینڈنٹ نے جھک کر نرمی سے سوال کیا۔ زبیہ نے سر ہاں میں ہلایا۔ واش روم کس طرف ہے؟ اٹینڈنٹ نے آگے کی طرف اشارہ کیا تو زبیہ سیٹ بیلٹ کھولتی گھبرائی ہوئی سی کھڑی ہو گئی۔ اس کے پیچھے چند سیٹ چھوڑ کر بیٹھا عقائل اسے دور جاتا دیکھتا رہا، چہرے پر فکر تھی۔ اٹینڈنٹ اس کی طرف آئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکا، پھر اپنی جھجک پر قابو پاتے سوال کیا، از دا وومن آل رائٹ؟ اٹینڈنٹ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی، پھر ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا۔ جی سر، آپ ان کے ساتھ ہیں؟ عقائل نے ایک لمحہ کچھ سوچا، پھر مسکرا دی۔ ایسا ہی سمجھ لیں۔ ساتھ ہی اس کے گال پر ایک ٹھوکر لگی۔ وہ چونک کر دوسری طرف مڑا تو اس کے برابر بیٹھی عورت اپنے گود میں لیٹے بچے کی اس حرکت پر لال پڑ رہی تھی۔ بچہ چند مہینوں کا تھا اور منہ میں انگوٹھا ڈالے ٹانگیں آگے پیچھے مار رہا تھا۔ اسے میں ایک عقائل نے بھی کھائی تھی۔ وہ دل کھول کر مسکرا دیا اور بچے کا گال سہلانے لگا۔ اس کی ماں شرمندہ سا مسکرا دی۔
معاف کیجیے گا، یہ پلین میں آ کر پریشان ہو گیا ہے، اسی لیے اسے نیند نہیں آ رہی، وہ بتانے لگی۔ اکائی نے سر ہلایا اور بچے کے گول مٹول پیر چومے۔ نام کیا ہے اس کا؟ جب وہ مسکراتا تھا تو اس کی سیاہ سرمئی آنکھیں مکمل طور پر غائب ہو جاتی تھیں۔ عورت اس کا نام بتانے لگی۔ نام کیا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ MH370 سے بھی بھلا کون بچ کر آیا تھا؟ جگہ لیبارٹری 12:54 AM۔ وہ بیسن کے پاس اوندھی ہوئی کھڑی تھی، اس کی تھوڑی سے پانی کے قطرے ٹپک کر ضائع ہو رہے تھے۔ سر پر پہنا دوپٹہ اس نے گلے میں ڈال لیا تھا اور اب اس کے کالے بال صاف واضح تھے۔ ایک دو گھنگریالی لٹیں اس کے تیوروں پر چپک رہی تھیں۔ اس نے سانس خارج کرتے اپنی ہتھیلیاں نلکے کے نیچے کیں۔ بہت سارا پانی اس کے ہاتھوں میں جمع ہو گیا تو سر گراتے اس نے اپنے چہرے پر ایک اور چھینٹا پھینکا۔ پیٹ کا درد زائل ہو گیا تھا، لیکن زیبیا اچھا محسوس تو بالکل نہیں کر رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کوئی اس کا بیگ چیر کر وہ بندوق برآمد کر لے گا، پھر اس کے سنے بغیر اسے چلتے جہاز سے دھکا دے دیا جائے گا، یا پھر رابعہ ہی پولیس کو بتا دے گا کہ وہ چین جا رہی تھی اور اسے وہاں کے ایئرپورٹ پر ہٹکری لگا دی جائے گی۔ وہ ایک منٹ رکی۔ رابعہ ایسا کیوں کرے گا؟ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ پولیس سے بھاگتی پھر رہی تھی۔ زیبیا نے ابرو چڑھائے۔ اس کی کہانیوں میں پلاٹ کمزور ہوتا جا رہا تھا، افسوس۔ لیکن پھر فوراً سیدھی ہوئی۔ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ کسی اندیشے کی بنا پر خود کو سکون کی گولی بالکل نہیں کھانے دے گی۔ نل بند کر کے وہ ٹشو سے ہاتھ پہنچتی باہر آئی تو راہداری ہلکی نیلی روشنی سے منور تھی۔ پلین کی گڑگڑاہٹ مستقل تھی، عرش میں پھیلا گھپ اندھیرا تھا۔ وہ اپنا بیگ کھولے کریم ڈھونڈنے لگی۔ ابائی کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں اور اس کی کلائیاں اور بازوؤں کے پہلے حصے کھلے تھے۔ بھوری جلد پر جگہ جگہ نشانات عیاں تھے، لال، جامنی اور کچھ تو سوکھ کر پیلے ہو گئے تھے۔ چوٹیں، خراش، جلی ہوئی جلد۔ کسی احساس کے تحت زیبیا نے آنکھیں اوپر اٹھائیں تو سامنے سے وہ گزر کر آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا تھا جو زیبیا سے آنکھیں ملتے ہی اپنے پیچھے چھپا لیا۔ زیبیا کو لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اس کی گرفت بیگ پر مضبوط ہوئی، دانت ضبط میں پیسے۔ اب وہ شخص اس کی برداشت سے اوپر ہو گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ مڑی اور رابعہ کو دیکھا جو اب تک ہکا بکا سا کھڑا اسے تک رہا تھا۔ شاید وہ بھی یہ راہداری پار کر کے اندر کی جانب جانا چاہتا تھا۔ ٹو بیڈ، اب یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ زیبیا یمین پھٹ پڑی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں آ رہے ہو میرے سامنے بار بار؟ کیوں آ گئے ہو تم 5 سال بعد؟ چین نہیں آیا تمہیں میرے ساتھ وہ سب کر کے؟ واپس آ گئے ہو؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ پہلے میرا ایئرپورٹ پر اتنا مذاق بنایا، مجھے ذلیل کیا، میرا سامان کھول کر رکھ دیا اور اب دوبارہ میرے سر پر نازل ہو گئے ہو۔ اس کی سانس ناہموار ہو رہی تھی اور آواز تیز۔ تم اتنے کم ظرف، اتنے خود پرست ہو گئے، اس کا اندازہ بھی نہیں تھا مجھے۔ شیم آن یو رابعہ آدم۔ وہ اسے دیکھتا رہا، چہرے پر ایک تاثر نہیں تھا۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ اوپر کرتے انگلی سے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ زیبیا نے چونک کر انگلیوں کی پورے ناک کے گرد لگائیں۔ لال خون واقعی بہہ رہا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹ کر بیسن پر جھک گئی اور نل کھولا۔ رابعہ آہستہ سے چل کر اس کے پیچھے آیا اور رول میں سے ٹشو پھاڑنے لگا۔ شیشے میں وہ اس کے عکس کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو اس نے ٹشو کا ٹکڑا اس کے سامنے بڑھایا۔ زیبیا نے ایک لمحہ اسے گھور کر دیکھا اور اس کے پورے وجود کو نظر انداز کرتے آگے بڑھ کر خود ٹشو پھاڑنے لگی۔ وہ ٹشو ناک کے ساتھ جوڑ کر سانس اندر کھینچنے لگی تو وہ ایک دم آگے آیا۔ اب وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ زیبیا کا سارا جسم شل پڑ رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے رابعہ نے دھیرے سے ہاتھ اوپر اٹھائے، اس کی ناک پر رکھا ٹشو دور ہٹایا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ناک سے خون بہنے کی صورت میں سانس اندر کھینچتا مزید خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے خون نیسل ٹریک اور حلق میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اتنی خاموشی سے بول رہا تھا کہ زیبیا کے گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے۔ اب وہ دوبارہ ٹشو، وہی ٹشو جو اس نے پہلے اس کے لیے نکالا تھا، اس کی ناک کے گرد دبانے لگا۔ اسے پکڑو اور آرام سے دباؤ، خون اندر نہیں باہر آنا چاہیے۔ وہ دور ہٹا تو اس کو سانس آئی۔ اس نے ٹشو ویسے ہی پکڑا ہوا تھا جیسے اس نے کہا تھا۔ اتنا بھروسہ تو کر ہی سکتی تھی، غلط طریقے سے ٹشو پکڑنے سے کب کس کی موت ہوتی تھی۔ وہ اس سے چہرہ موڑتے بیسن کی طرف گھوم گئی۔ رابعہ ایسے ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے جھلاہٹ کا شکار ہو کر طنز کیا۔ یہ پلین آٹو پائلٹ پر ہے؟ 5 سال میں کیا پہلا استفسار۔ وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ زیبیا کا دل اب ایک دم بے قابو ہوا۔ نہیں، کاکپٹ میں 2 پائلٹ ہوتے ہیں۔ اس نے تھوڑا سا ترچھا ہو کر اسے دیکھا۔ فی الحال تو ایک ہی ہوگا۔ رابعہ مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ وہ بھی چہرہ پھیر کر شیشے میں دیکھنے لگی۔ وہ جاگ کیوں نہیں رہا تھا؟ اس سے بھی بڑھ کر وہ اسے جانے کیوں نہیں دینا چاہتی تھی؟ ٹشو بدلنے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو رابعہ کی ہیزل آنکھیں اس کے بازو پر جا رکیں۔ وہ اس کی نظر کے ارتکاز سے غافل رہی۔ زیبیا کچھ کہنے کو مڑی ہی تھی کہ اس کی آواز نے اسے کاٹا۔ ٹھنڈی، خاموش آواز۔ وہ تمہیں مارتا ہے؟ زیبیا کی سانس، حتیٰ کہ اس کا دل بھی بند ہو گیا۔ استفسار نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ تو اعلان تھا جو اس کے منہ پر تماچے سے بھی زیادہ قوت سے لگا تھا۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں اور وہ لب کھولتے پیچھے گھومی۔ وہ اپنی صفائی بیان کرتی یا رابعہ کو دھتکار دیتی کہ اس کا اس کے ذاتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر سامنے کھڑے شخص کے اگلے الفاظ نے اسے وہاں روک دیا۔ مارتا ہے نا؟ اکیلی کیوں آئی ہو؟ کہاں ہے وہ؟ بیجنگ کیوں جا رہی ہو؟
کیا کرو گی وہاں؟ ابا کیسے ہیں تمہارے؟ کہاں رہتی ہو اب؟ پڑھائی جاری رکھی تھی؟ شادی کر کے خوش ہو؟ بچے؟ رابع، اس کی آنکھوں میں پانی اتر رہا تھا، گرم تازہ پانی۔ وہ بدحواسی سے دیکھے گئی، ہونٹ خوش تھے اور آنکھیں نم۔ وہ رک گیا، اس کی ہیزل آنکھیں کھل کر بند ہوئیں، ایک بار، دو بار، لب جدا ہوئے، لیکن کوئی آواز باہر نہیں آئی، اسے بھی سانس نہیں آ رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ، زیبیا نے آسین سے آنسو رگڑتے منت کی، اللہ کے واسطے چپ ہو جاؤ۔ سامنے کھڑے مرد کی آنکھیں لال پڑ رہی تھیں، ضب سے، کب سے۔ تمہیں نرس کے پاس جانا چاہیے، اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ چلو میں لے چلتا ہوں۔ زیبیا نے تیزی سے اسے اپنا بازو دور کیا، اس حرکت میں اس کی کمر پیچھے بیسن سے ٹکرائی، درد کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اوپر سے نیچے تک دوڑ گئی، لیکن وہ درد اس تکلیف کے مقابلے بے معنی تھی جو اس کے دل میں اٹھ رہی۔ دور ہٹو، وہ گررائی، میرے اندر گرم سلاخیں نصبوں یا میرے کانوں سے سیسا بہے، اللہ مجھے تمہارا محتاج کبھی نہ بنائے۔ رابع کی آنکھیں اس کے چہرے کی پور پور کو چھو گئیں، اس کی پیشانی کی وسعت سے لے کر آنکھوں کے بھوری چمک تک، اس کے گالوں کے نرم زخم سے لے کر ہونٹوں کی نامعلوم سوجن تک۔ 3 سے 4 دفعہ آنکھیں جھپکتے گلے میں بنتی گلٹی کو وہ پی گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی سے نظریں ملاتے اس کے لب ایک معصوم مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میری بھی یہی دعا ہے۔ ایک حتیٰ دیر پا نگاہ سیاہ عبائے میں کھڑی لڑکی کے اوپر ٹھہرا کر وہ وہاں سے چل دیا۔ زیبیا اسی راہداری میں کھڑی اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ کتنی بار اس نے ایسے ہی خود سے دور بھیجا تھا، اس میں سے کتنی بار اس نے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا تھا اور کتنی بار وہ وعدہ مکمل کیا تھا۔ وہ سب بھول چکی تھی، وہ سب بھول جانا چاہتی تھی۔ اب نہ وعدے تھے نہ وعدوں کو رکھنے کے دل، وہ دونوں زندگی کے سرخ دوڑ میں لپٹے دو مسافر تھے جن کا سفر تو ایک ہو سکتا تھا لیکن منزل نہیں۔ MH370 کی نیلی روشنی میں کھڑی زیبیا یمین مٹ رہی تھی، اس کی جگہ ایک اور منزل لے رہا تھا، ایک اور گھڑی، ایک اور زمانہ۔ اور اسی طرح ہم واپس آگے 5 سال پہلے، 10 نومبر 2009، دبئی میں ملیشیا کی فلائٹ سے 8 دن پہلے، کوالالمپور میں شام کا وقت ہو رہا تھا۔ نومبر کی شروعات تھی، لیکن ایشیا کے کسی دیگر ملک کی طرح ملیشیا کے لیے یہ موسم گرما کا انت اور نئے سال کی سردیوں کی آمد ہرگز نہ تھی۔ یہاں کی آب و ہوا تو 12 مہینے نم اور پرشہوت رہنے کی قائل تھی، اور اس کے زیر اثر بستے لوگ بھی اسی زندگی کے عادی بن چکے تھے۔ کوالالمپور کے 6 مہینے مونسون کا حق تھے، باقی 6 خزاں کے اور کل 12 گرمیوں کے نام۔ یہی تو تھے ایک ٹراپیکل کنٹری میں رہنے کے فوائد اور بے شائستہ حد تک قباحت بھی۔ اس گھڑی تمام تن ڈاکٹر اسماعیل کا علاقہ نواری تازگی کے ساتھ زندہ تھا۔ چمچماتے سورج کی تپش میں آس پاس کے بنگلے سنہری روشنی میں نہا رہے تھے۔ گلی کے کنارے پر ایک گھنا تن آور رین ٹری کا درخت بھی دیکھا جا سکتا تھا، جس کی شاخوں کے ساتھ جڑے پھول ہلکے گلابی رنگ کے تھے اور باوسعت چھاؤں تلے صرف سرور ہی سرور میسر تھا۔ گھروں میں سے ایک کی جانب نظر اٹھاؤ تو وہ ایک یک منزلہ بنگلہ تھا جس کی دیواریں زرد رنگ سے لیپی گئی تھیں۔ عقبی دروازے کے باہر سفید پگڈنڈی سے جڑی ایک خوبصورت کیاری واقع تھی جہاں یاسمین کے پھول جنم لے رہے تھے۔ گھر کی کھڑکیاں پرانی لکڑی کی تھیں اور سفید پردے شیشوں کے پار اندر جھوم رہے تھے۔ اس ہی بنگلے کی چھت پر کھڑے رابع نے آنکھیں سکیڑ کر آس پاس نظر دوڑائی۔ سنہری دھوپ اس کی ہیزل آنکھوں میں گر کر انہیں پہلے سے بھی زیادہ پرکشش نمایاں کر رہی تھیں۔ اس نے ہلکا بھورا باجو کرتا پہنا ہوا تھا۔ باجو کرتا ایک سنگھائی مالائی لباس ہے جس کی لمبائی گھٹنوں سے ذرا اوپر تک ہوتی ہے، ساتھ سفید ٹراؤزر اور پیروں میں بھوری چمڑے کی چپل۔ ہاتھ جیبوں میں تھے اور نگاہیں لوہے کے زنگ آلود دروازے سے لے کر نیچے گلی میں دوڑتے بچوں کے درمیان پنگ پونگ کھیل رہی تھیں۔ چند اور ثانیے گزرے تو وہ بے چین سا ہو کر پیر تھپ تھپانے لگا۔ وہ کہاں رہ گئی تھی؟ اللہ خیر کرے، خاندان کی کسی آنٹی نے اگر اسے روک لیا تھا تو رابع کو نئی دشمن مل گئے تھے۔ ایک تو یہ آنٹیاں، کیسے بھاگے آدمی ان سے۔ جب وہ اپنی ہٹ لسٹ میں 3 آنٹیوں کے نام ڈال چکا تھا تب اسے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ وہ سیدھا ہو کر چھت پر ہونے کا بہانہ سوچنے ہی لگا تھا۔ گرمی لگ رہی تھی، کپڑے سکھا رہا تھا، دماغ خراب ہو گیا تھا کہ اس کی نظر ہاتھوں میں ٹرے سجائے مدھم آرگوانی رنگ کے جوڑے میں ملبوس زیبیا پر پڑی۔ اس کے سیاہ گھنگریالی لٹیں کمر سے نیچے جھول رہی تھیں اور ہم رنگ جالی دار دوپٹہ کندھوں پر پھیلا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی؟ اس نے ٹرے چبوترے پر رکھی۔ اس کے کندھوں تک آتی لڑکی نے دوپٹہ پیچھے کیا۔ گرین ٹی بننے میں وقت لگتا ہے صاحب، اوپر سے زرین کوک مالائی میں بہن کو کہتے ہیں۔ زرین رابع کی خالہ زاد بہن تھی۔ کیونکہ رباب ان دنوں دبئی میں تھی تو اماں زرین اور رابع کی خالہ کے ساتھ آئی تھیں۔ بھورے باجو کرتے میں مراد نے ابرو اچکائی۔ کچھ کہہ رہی تھی؟ زیبیا کے چہرے پر ہلکی سی گلابی بکھری۔ بس آنکھوں کے سامنے سے بال ہٹائے اور نظریں چرانا بہتر سمجھا۔ تنگ کر رہی تھی؟ رابع اس کا چہرہ دیکھتے تھوڑا سا ہنس دیا۔ تم تنگ بھی ہوتی ہو؟ اپنا کپ اٹھاتے ایک گھونٹ بھرا۔ اس کی میزبان نے اسے گھوری بھری تو وہ محظوظ سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں پھیر گیا۔ ہمیں نیچے ہونا چاہیے، شادی کی تاریخ رکھی جا رہی ہے۔ زیبیا نے دروازے کی طرف دیکھتے بات دہرائی۔
उफ, ज़री तक तो ठीक था, लेकिन अगर कोई और इन्हें देख लेता तो मसला होना था। मुझसे पूछ लो, इसमें नीचे जाकर क्यों बोर होना? इसने दीवार से टेक लगाते कहा। 23 दिसंबर सोची थी अम्मा ने, लेकिन अभी आपा ने मेरा कंधा भिगोना है अपने आंसुओं से कि मैं इतना बुरा हूँ और कैसे हम इन्हें भूल गए, तो अम्मा ने तरस खा के 25 कर दी। वो बेइख्तियार हंस दी। सिर्फ 2 दिन का तरस? राबिया ने ड्रामाई अंदाज में आंखें बड़ी की। तो मैं बुढ़ा हो जाऊँ इन्हें मनाते मनाते? टी बैग डुबोकर इसने चाय का एक और सिप भरा। वो मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराकर ऐसे ही इसे देखती रही। कुछ लम्हात की देर में इसके चेहरे पर एक अलग तासुर था, गहरा, पुरफुकर और मखमून। मैं भी कैसी बदनसीब हूं ना राबे, शादी की तारीख के लिए न माँ है न बाप। नीचे खाला मेरी तरफ से बात कर रही हैं। वो गर्दन मोड़कर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ, फिर आहिस्ता से आधी पी हुई ग्रीन टी का कप वापस ट्रे में रखा। इसमें बदनसीबी की कोई बात नहीं है ज़ीबिया। तुम्हारी अम्मा अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह इन्हें जन्नत अता फरमाए। और तुम्हारे अब्बा, हाँ वो मसला है, लेकिन अगर वो इतनी प्यारी बेटी की कदर नहीं करते तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इनका कसूर है। वो कदर करते हैं। इसने इनके दरमियान ईंटों के फर्श को देखते बोला। इसका मंजर धुंधला रहा था। एक आंसू टूट कर गाल पर फिसला। पैसे की कदर करते तो हैं वो, इसीलिए तो रिश्ता देखा था मेरे लिए इस 50 साला अमीर ताजिर का। राबे का हलक तक कड़वा हो गया। इसकी बात क्यों कर रही हो? अब के इसका तन सर्द था। अर्गवानी रंग के जोड़े में खड़ी लड़की ने अंगूठे की बुर्श से गाल साफ किया, क्योंकि वो दिन रात अब भी इसकी बात करते हैं। वो इस शादी से नाखुश नहीं है। वो अब भी चाहते हैं मैं इससे शादी करूं। इसीलिए वो आज भी जानबूझकर घर नहीं आए। इन्हें पता था तुम तारीख लाओगे। वो इंतज़ार में है कि तुम मुझे छोड़ दो राबे। वो चाहते हैं कि तुमसे एक भूल हो और वो मुझे कहीं दूर खींच कर ले जाएं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ा ज़ीबिया। छोड़ने के लिए तो नहीं लाया ना अपनी माँ को तुम्हारे घर? वो इसकी आंखों में देखकर पूछ रहा था। भवों के दरमियान नाराज़गी से लकीर वाज़िया थी। राबे, मैं बस। ज़ीबिया। वो पूरी तरह से इसकी तरफ घूमा। सरमा की धूप इसके बालों से टकराकर इन्हें एक खूबसूरत सुनहरा रंग बख्श रही थी। वो खामोश होगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये बात छुपी हुई नहीं है। मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, लेकिन ऐसे में अगर तुम बार बार मुझे याद करवाओगी कि क्या गलत हो सकता है और क्या छिन सकता है, तो मैं ये शादी खाली मोहब्बत में नहीं कर पाऊँगा। इसने एक ठंडी सांस भरते नज़र अपनी गिर्द घुमाई। भूरी आंखें इसे तकती रहीं। मुझ पर भरोसा रखो। वो एक कदम आगे आया। सूरज की किरणें अपनी पुश्त से टकरा कर अपनी सिमट मोड़ गईं। मैं ये शादी खलूस और मोहब्बत से करना चाहता हूँ, किसी डर में आकर नहीं। हेज़ल आंखों में नरमी थी, रास्ती थी। ज़ीबिया ने शर्मिंदगी से सर झटका। आई एम सॉरी। अब सॉरी कहने को किस कमबख्त ने कहा है? इसने ग्रीन टी का आखिरी घूंट छानते मुंह बनाया, फिर कप दूर रखकर वापस इसकी तरफ पलटा। 1 हफ्ता और रुक जाओ, सिर्फ 8 दिन। मुझे ये आखिरी फ़्लाइट लेने दो। तुम्हें पता है ना ये मेरे लिए ख़ास है। ज़ीबिया आहिस्ता से मुस्कुरा दी और फिर इस्पात में सर झुकाया। क्यों, कोई कैप्टन बनने वाला है 6 साल की मेहनत के बाद? इसकी मुस्कान भी गहरी हुई। कोई नहीं, मैं राबिया आदम, मैं कैप्टन बनने वाला हूँ, और ये तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? इसे ताज्जुब हुआ। अब वो अपने कप में पड़े टी बैग को उठाए इसकी डोर तोड़ रहा था। ज़ीबिया उलझी हुई सी इसकी कार्रवाई की निगहबान बनी रही। जब सफ़ेद धागा टूट कर अलहदा हो गया तो इसने ज़ीबिया को देखते बहुत आराम से इसका हाथ थामा। इसके लब जुदा हुए ही थे जब इसने गौर किया कि वो धागा इसकी चौथी उंगली के गिर्द लपेट रहा था। तुम्हारी वजह से। तुम मेरी कामयाबियों का इनाम हो। मेरी ज़िंदगी की हर खुशी कहीं ना कहीं जाकर तुमसे जुड़ती है ज़ीबिया। अब मैं रास्ता भी नहीं ढूंढता। मुझे पता है मेरा आखिर तुम हो। इसके गले में आंसू फंदा बांध रहे थे, लेकिन वो बेजुबान इसे देखे गई। धागा दोबारा और घुमाकर राबे ने इसकी उंगली के गिर्द छोटी सी गांठ बांधी और फिर सर उठाकर इसे देखा, जो हंसने और रोने के दरमियान कहीं अटकी हुई थी। अभी इस पर गुजारा कर लो, 25 को असली वाली पहना दूंगा, पक्का प्रॉमिस। ज़ीबिया नम आंखों में मुस्कुरा दी और अपनी उंगली के गिर्द बंधे सफ़ेद धागे को जांचने लगी। वो पीछे टेक लगा के इसे देखती गई। यूं ही शाम ढलकर रात में तब्दील हो गई और छत पर खड़े 2 नफूस भी वक्त की अंधेरी में गुम से हो गए। माजी बीत चुका था। कौन गवाह था इन वादों का जो किए गए थे, इन आंसुओं का जो बहाए गए थे? वक्त शायद, लेकिन वो गुजर चुका था। कुआलालंपुर के किसी घर में रखी रेत घड़ी में हम वक्त कटता देखते हैं। मिट्टी की कथई दानी तशाबी में एक के बाद दीगरे झड़ते जाते हैं। पहले मिनट घंटों में बदलते हैं और फिर घंटे दिनों की वसअत इख्तियार कर लेते हैं। 5 साल पहले और क्या हुआ था? कहाँ हमारी कहानी ने ठोकर खाई थी? जानने का वक्त आ चुका है। ज़माने के बाब 1000 और हम एक बार फिर दस्तक देते हैं 18 नवंबर 2009 की दर पर। मुत्तहिदा अमारात से मलेशिया जाता हमारा त्यारा दुबई की फ़िज़ा से निकल चुका था। वक्त है रात के 10:21 का और किरदार हैं 2, कैप्टन हलीज़ा इमानी और साथ को पायलट राबिया आदम। कॉकपिट में मामूल की हलचल थी। बाएं जानिब की कुर्सी पर बैठी हलीज़ा के हाथ कंट्रोल योक पर थे और आंखें आलाती पैनल के अनगिनत चकमगाती बत्तियों पर। इसने गहरे नीले रंग का हिजाब ओढ़ रखा था और रंगत गुलाबी सफ़ेद थी।
عمر 30 سے 40 کے درمیان اور اس کا پیشہ ورانہ علم اور تجربہ اس کے ثابت قدم رویے سے ظاہر تھا۔ حلیزہ امانی ملیشیا ایئر لائنز کا ستارہ تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ والی کرسی سنبھالے فرسٹ آفیسر رابع، کانوں پر ہیڈ فون لگائے اور ہیزل آنکھیں تفتیشی طرز سے کنٹرول سیٹنگز کو چھیڑ رہی تھیں۔ کالے دستانوں میں قید لمبی انگلیوں کی بورڈ پر بٹن دبا رہی تھیں۔ فلائٹ پلان کا ڈیٹا ڈال کر اس نے حلیزہ کو دیکھتے گردن اسبات میں ہلائی۔ نیلے حجاب والے کیپٹن نے اپنے ہیڈ فون میں چابی بھرتے مائک ہونٹوں کے قریب کیا۔ نیو دہلی کنٹرول، دس از ملیشین 405 مینٹیننگ FL 350 آن روٹ ٹو کوالالمپور۔ رابع نے گردن ترچھی کرتے اپنے کنارے کی کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ اس کے نیچے انڈیا کی سرزمین روشنیوں میں نہا رہی تھی۔ بادلوں کے اوپر سے دنیا دیکھنے کا بھی الگ ہی خمار تھا اور رابع پوری طرح سے اس میں ڈوب چکا تھا۔ اسے بلندیوں سے عشق ہو گیا تھا، ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک زیبیا کا چہرہ اس کے ذہن میں ابھرا تو وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ وہ اس سے 4 گھنٹے 2 ممالک اور 3 بول کی دوری پر تھی۔ کاش وقت کو پر لگ جائیں، اور اب تو دلہا بننے والے ہو اور کیپٹن بھی۔ زیادہ خوشی کس کی ہے؟ حلیزہ نے مسکراتے ہوئے اس پر ایک نظر ڈالی تو وہ پہلے تو ذرا چونکا، پھر خاموش سا مسکرایا۔ کیپٹن بننے سے زیادہ پیسے آنے ہیں اور دلہا بننے سے جانے ہیں۔ آئی تھنک آپ کو میرا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک ہاتھ سے تھروٹل کو تھوڑا آگے کیا۔ طیارے نے خفیف سی تیزی پکڑی۔ حلیزہ ہنستی ٹرو ڈیٹ، لیکن خوشیوں کو پیسوں میں نہیں، یادوں اور احساسات میں تولتے ہیں۔ ویسے بھی رزق ہمیشہ عورت لاتی ہے۔ انشاءاللہ زوبیہ سے شادی اچھی ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ اٹس زیبیا بائی دا وے، اس نے اصلاح کی، ود این اے۔ حلیزہ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اوکے زیبیا ود این اے۔ پھر یوک کے کنارے پر بنے ٹرم کنٹرول کو تھوڑا سا گھمایا۔ جہاز اب پائیدار حالت میں رواں تھا۔ رابع فلائٹ پلان پڑھتے اسے موجودہ رخ پر تصدیق دے رہا تھا۔ چند منٹ ایسے ہی کٹ گئے۔ انڈیا دور ہو رہا تھا اور رات گہری۔ اس نے رباب اور ادا کے بارے میں سوچا جو پیچھے مسافرین کے کیبن میں بیٹھی ہوں گی۔ انہیں کیسا لگ رہا ہوگا اس کے ساتھ پہلی مرتبہ سفر کر کے؟ ادا تو ابھی کا پوچھ کر رباب کا کان کھا گئی ہوگی اور اس کی بہن اپنی واحد خوشی یعنی ان سروس میل کے انتظار میں دوچار ہو رہی ہوگی۔ وہ سوچ کر ہی مسکرا دیا۔ گھر پہنچ کر اسے اتنے کام کرنے تھے۔ چھٹی تو صرف ایئر لائن سے تھی، لیکن اپنے گھر والوں کا چھوٹا تو وہ آپ تھا۔ حد ہے۔ کیٹر سے بات، ٹینٹ کا خرچہ، دعوت نامے، زیبیا کی شاپنگ، اس کی خود کی شاپنگ، کیونکہ اب شادی تو اس منحوس نیلی وردی میں نہیں کرنی تھی نا۔ اور کیا رہ گیا؟ رابع، حلیزہ کی آواز ناگاہ بلند ہوئی۔ وہ چہرہ موڑتے اس کی جانب پلٹا، آنکھیں بڑی ہوئیں۔ کیا ہوا؟ حلیزہ نے آنکھوں میں وحشت کے ہمراہ انگلی فیول گیج کے سمت دکھائی، جہاں بنی گھڑی کا ڈائل تیز لال بھڑک رہا تھا اور ساتھ لگی سوئی اس کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ہوا میں تحلیل طیارے کا فیول احتجاج سے پہلے ختم ہو گیا تھا۔ وی آر رننگ کریٹیکلی لو، حلیزہ نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے اعتراف کیا۔ رابع نے بغور لال پڑتی بتیوں کو دیکھا۔ اس کی آنتوں میں مروڑ اٹھی۔ یہ ٹھیک نہیں تھا۔ کالے چمڑے کے دستانے اس کی انگلیوں سے چپک رہے تھے۔ اس نے آگے ہوتے فیول کنٹرول پینل کی سوئچز کو جانچا۔ فیول ضرورت سے زیادہ برن ہو رہا ہے۔ ریزروز کوالالمپور تک نہیں چل پائیں گے۔ فیول ایمرجنسی ایشو کریں، ہمیں فوراً لینڈنگ کرنی ہوگی۔ کوکپٹ کی نیم سفید روشنی میں رابع نے اپنے کیپٹن کو دیکھتے پوری بات سمجھائی۔ حلیزہ نے ایک لمحے کے لیے اس سے نظریں ملائیں، پھر گردن اکڑاتے سیدھی ہوئی۔ رابع، تم میرے جونیئر ہو، میں اس سے بدتر صورتحال سے نمٹ چکی ہوں۔ ایمرجنسی کا اعلان نہیں کیا جاتا جب تک کہ بالکل ضروری نہ ہو۔ ہم ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ رابع کو لگا کسی نے اس کے گلے میں پھندا ڈالا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ انگارے کی طرح بھڑکا۔ ہم نہیں پہنچ سکتے کیپٹن، اگر ابھی لینڈنگ نہیں ہوئی تو کریش ہو جائے گا۔ کریش ایسے نہیں ہوتے رابع۔ اس نے بات ٹالی اور سیاہ آنکھیں شیشے کے باہر پھیلے بادلوں پر جما لیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کریش پریاں کرواتی ہیں؟ اسے سمجھ نہ آیا وہ اپنی بات اس تک کیسے پہنچائے۔ حلیزہ نے بدلتے تاثرات کے ساتھ اسے گھورا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ دانت پیستے اس نے یوک پر گرفت مضبوط کی۔ رابع آنکھوں میں لاکھ بے یقینی لیے ایک بار پھر آگے جھکا۔ کیپٹن، ملیشین 405 دس از نیو دہلی کنٹرول، مینٹین کرنٹ ہیڈنگ اینڈ آلٹیٹیوڈ، کنٹینیو آن یور پلان روٹ۔ ملیشیا 405 یہ نئی دہلی کنٹرول ہے، موجودہ سمت اور اونچائی کو برقرار رکھیں، اپنے طے شدہ راستے پر چلتے رہیں۔ ان کے درمیان نئی دہلی ایئر ٹریفک کنٹرولر کی آواز بلند ہوئی۔ رابع کے دل میں امید کے پھول کھلے۔ بس یہی موقع تھا۔ اس نے حلیزہ کو دیکھتے انتظار کیا کہ اب وہ فیول ایمرجنسی کی بات کرے۔ حلیزہ نے جھنجھلاہٹ میں مائک پاس کھینچا، روجر، اور پھر ریڈیو خاموش پڑ گیا۔ رابع کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے غصے سے ڈیسک پر ہاتھ مارا۔ فیول ختم ہو رہا ہے۔ حلیزہ کی گلابی رنگت اب سرخ پڑ رہی تھی۔ تم میرے فیصلوں پر سوال نہیں کر سکتے، فرسٹ آفیسر آدم۔ رابع نے اپنے ہیڈ سیٹ میں چابی ڈالتے اسے گھورا، پھر ایک ایک لفظ چبا چبا کر باہر نکالا۔ میں کر سکتا ہوں، جب میری بہن، میری بھانجی اور 300 اور معصوم لوگوں کی جان آپ کے کسی انا پرست فیصلے پر مبنی ہے۔ آپ کو موت عزیز ہے تو کسی عمارت سے کودیں، یہاں تماشا نہ لگائیں۔ کنٹرول روم کو اس نے خود رنگ دی۔
Control, this is flight 405. We declare a fuel emergency. Repeat, a fuel emergency. Requesting immediate priority for landing. दूसरी तरफ गिड़गिड़ाहट हुई। हलीजा भी अब्रू सुकेड़े इसे देखती रही। राबे की हथेलियां भीग रही थीं। कंट्रोल रूम को इसका पैगाम नहीं मिला था। या अल्लाह, राबे ने हसीन से पसीना साफ किया। एक निगाह कसरत से गिरते फ्यूल गेज पर डाली। वो लाल बत्तियां इसे अंधा कर रही थीं। हलीजा भी आगे हुई। इसकी उंगलियां कपकपा रही थीं। इसने हेडसेट में दोबारा चाबी भरी। इस बार आवाज़ में डर था, खौफ था, लर्जिश थी। वो सब था जो अब तक रूपोश रहा था। कंट्रोल, दिस इज़ फ्लाइट 405, फ्यूल एमरजेंसी लैंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएटली। गिड़गिड़ाहट मुस्तकिल थी। कंट्रोल रूम से आती आवाज़ें कॉकपिट पहुंचने से पहले ही हिस्सा हो जाती और शायद वहां से जाती। इनकी पुकार भी इसी तरह गायब हो रही थी। राबे, हलीजा ने आंसुओं से तर चेहरा इसकी तरफ मोड़ा। इसका सर चकरा रहा था, दिल आंतों तक गिर गया था। इसने गहरी सांस भरते कंट्रोल योक को सख्ती से पकड़ा। जहाज़ के शीशों के पार अंधेरी थी और नीचे कोसों से बहता हुआ बहरा लहंद। फ्यूल गेज सुर्ख बत्तियां झपक कर इन्हें अपनी किल्लत से आगाह कर रहा था। चांद बड़ा था और खुर्रम भी, इनकी बदबख्ती पर जालिमों की तरह दांत दिखाता। हलीजा आगे झुकी स्विचेस छेड़ रही थी, रेडियो फ्रिक्वेंसी पर हाथ मार रही थी और राबे बटन के ऊपर अपनी उंगलियां तोड़ रहा था। इन्हें राब्ता चाहिए था, सिर्फ एक बार, बस एक बार। और फिर वही हुआ जिसका डर था और इंतज़ार भी। इंजन खामोश पड़ गए। डायल में जगमगाती सुई सुर्ख सोन में जा गिरी। स्याह समुंदर के ऊपर और नीचे सिर्फ गुमनामी थी। अब त्यारा नीचे की तरफ बढ़ रहा था, बढ़ नहीं, वो गिर रहा था। हलीजा की बंद अंगेश्त कंट्रोल योक पर तंग हुई। घनी पलकें नम गालों से जा मिली। होंठ खौफ से कपकपाई। लेकिन ज़ुबान ने एक माबूद को याद किया, सिर्फ और सिर्फ इसे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। राबे ने इसे देखा। एक सांस टूटकर हवा में घुल गया। लेकिन हलीजा की आंखें बंद थीं। वो दोबारा बोली, धीमा, भारी सांसों के हमरा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। अब बहरुल हिंद इनसे चंद फीट के दूरी पर था। इसकी सफाक स्याह लहरें अपने खंजर छुपाए इनकी मुंतज़िर। राबे ने सीट की पुश से टेक लगाते आहिस्ता से एक और सांस ली। इसे हवा का एक एक ज़र्रा अपने लबों से टकराता महसूस हुआ। और फिर कॉकपिट की सफ़ेद बत्तियों के दरमियान रात की खफा तारीकी किताबें, बहरुल हिंद के नमक आलूद पानी के सपुर्द। इनकी आवाज़ें एक आखिरी बार साथ बुलंद हुईं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। समुंदर का पानी बेलगाम अंदर धंसा। शीशों के बिखरने की आवाज़ हर गोशे से बुलंद हुई। प्लेन का टुकड़ा टुकड़ा जुदा हो गया। लहरें मालाई जहाज़ का मलबा अपने अंदर डुबा गईं। त्यारे का ढांचा इस शिद्दत से समुंदर से टकराया कि इसका रेज़ा तीन तेरा हो गया। बहरुल हिंद की ठंडी स्याह लहरों ने रफ्तारी से काम दिखाया। कैबिन डूब रहा था। नमकीन पानी, नाक, हलक सब मौकूफ़ कर गया। मदद और मददगार के लिए लगाई गई सदाएं ज़ाया हो गईं। एक ही लम्हे में बेज़ुबानी राज कर गई। समुंदर ने इससे मुआवनत तलब की तो रात ने अपनी आगोश फिराख कर दी। और ऐसे ही 18 नवंबर का दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपने साथ लातादाद जाने चुराए। अगली शाम तक आधे एशिया को इस अलमनाक वाक़ये की खबर मौसूल हो चुकी थी। मलेशिया एयरलाइंस ने फौरी तौर पर SAR ऑपरेशन जारी किया। किसी भी जिंदा और बच जाने वाले शख्स की शिनाख्त की और करीबी मेरे टाइम इमदाद से भी रजू किया। न्यूज़ चैनल्स जोशो खरोश से प्लेन क्रैश की खबर को हर हेडलाइन में बेच रहे थे। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, जानने के लिए देखते रहें फ़लाँ न्यूज़। ऐसे में हम वापस रुख करते हैं बहरुल हिंद के जालिम पानियों का। इस दिन की रात पिछली रात से मुख्तलिफ थी। 19 नवंबर की रात स्याह लहरें अपनी भूख को आसूदा करने के बाद मासूमियत का ताज सर जमाए थीं। इतराफ़ में चारों तरफ जहाज़ और कश्तियाँ पहरा दे रहे थे। कई घंटों की मुसाफत से वो रेस्क्यू टीमें लहरों के चक्कर काट रही थीं, किसी गैर मामूली हरकत के मुंतज़िर। रात की स्याही में बेचैन थीं, बेआराम थीं। तेज़ रोशनी और ताकतवर टॉर्च लाइट्स का सहारा लिया गया था। ख़ुसूसन रात में इस्तेमाल होने वाले चश्मे और दीगर साजो सामान को भी अमल में लाया गया था। सोनार सिस्टम से पानी की गहराइयों तले होती हरकतों सिकनात पर नज़रसानी की जा रही थी। ऐसे में सफ़ेद रोशनी की एक पट्टी साहिल के गिर्द मौजूद एक मलबे के ढेर पर पड़ती है। ढेर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी सूरत गैर मामूली मालूम होती थी। रोशनी को बढ़ाया गया, नाइट क्लासेस को अमल में लाया गया। एक इंसानी जिस्म की झलक नुमाया हुई। रेस्क्यू टीमों ने दिल थामे 24 घंटे की लगन के बाद इन्हें अब तक ज़िंदगी की कोई खबर नहीं मिली थी। लाशें बहुत दरियाफ्त हुई थीं, लेकिन वो लाशें थीं बेहरकत व अमल। जहाज़ ज़मीन से करीब लाए गए। कश्तियों ने भी चाबक चलाई। जहाज़ से 3 से 5 मर्द उतरकर इस समेत दौड़े। मलबे पर औंधा लेटा मर्द साकित था।
اس کے کپڑے جگہ جگہ سے چر چکے تھے۔ طبی عملہ اس کے اوپر جھکا، اسے الٹایا گیا اور 2 انگلیوں کی پورے مرد کی شہرگ سے اوپر رکھی۔ خاموشی۔ عملہ نے ہار مان لی۔ سمندر سب ہضم کر گیا تھا، اور پھر ایک دھڑکن، ٹھیک کان کے نیچے، گردن سے اوپر۔ عملہ کی آنکھیں پھیلیں، ایک اور، پھر ایک اور، تھک تھک تھک۔ الائیو، ہی از الائیو، زندہ، یہ زندہ ہے۔ تمام ٹیموں نے رک کر ایک لمحہ سکھ و سرور کا سانس لیا، اور پھر دوادش میں لگتے انہوں نے اسٹریچر اور دیگر طبی ضروریات کے لیے آوازیں لگائیں۔ جان بچی تھی، اب اسے بچانا ان کے ذمہ تھا۔ اس سب افراتفری میں دور ساکت پڑے مرد نے اپنے گرد ہوا بدلتی محسوس کی۔ لوگ، ہلچل، نمی، خنکی، شور۔ اس کے خشک پپڑی بنتے ہونٹ ایک دوسرے سے ایک بے آواز کراہ میں جدا ہوئے۔ ایک دوبارہ نمی محسوس ہوئی، اپنے اوپر، اپنے نیچے۔ اب کہ اس کی آنکھوں نے ہمت کی، ہیزل نور رات کی تاریکی میں بڑھتا چلا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے خالص شہد کی بوند بوند اس کی آنکھوں میں جمع ہو۔ اس کا پہلا خیال، وہ بچ گیا تھا، اور بھاری پلکیں اٹھاتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی جہنم شروع ہو چکی تھی۔ جب مردوں کے شہر سے سانسوں کی آواز آتی ہے تو گوشہ گوشہ اسے الزام دیتا ہے۔ رابع آدم کی اگلی ہر سانس ایک سرقہ تھی، اور وہ گناہ گار۔ اس کا جرم، موت سے آسان فرار۔ بحر الہند کے ساحل پر چلا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لے آیا ہے ہمیں ایک کہانی کے دورانیے میں۔ MH370 آپ کا منتظر ہے۔ حال، جگہ لیبارٹری کے باہر، 1:03 AM۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور یہ فلائٹ بھی جہنمی سی لگ رہی تھی۔ غسل خانے سے نکل کر اب وہ اسی رستے چل رہی تھی جہاں سے وہ آئی تھی، یہاں مسافرین کے کیبن کی طرف۔ لیکن اس کی چاپ دھیمی اور قدم سست تھے۔ دماغ میں اب بھی اس ایک شخص کا چہرہ گردش کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اب وہ ان آنکھوں سے اس شدت سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید انہیں نہیں ملنا چاہیے تھا۔ رابع سے دور رہ کر اس پر گالیاں کسنا آسان تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اسے قصوروار ٹھہرانا، سانس لینے جتنا چھوٹا، اور یہ سوچنا کہ اس کی زندگی تو ایک موج میلہ ہے، اس کا دفاعی میکینکا، مگر اس کا سامنا کر کے اس کی آنکھوں کی الجھن اتنے نزدیک سے پرکھ کر وہ یہ نہیں کر پا رہی تھی، اور یہ خیال ہی زیبیہ کو کھا رہا تھا۔ اس کے ساری محافظات تر ہو گئے۔ رابع آدم اس کی کہانی کا ولن نہ رہا تو اسکرپٹ ری رائٹ کرنی پڑے گی، اور وہ اس سپردگی کے لیے قطعاً راضی نہیں تھی۔ وہ نیلی روشنی میں قید راہداری کے سرے پر پہنچی ہی تھی کہ کسی نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑے اسے ایک طرف کھینچا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آنکھیں پھٹ پڑیں، اور اس نے چیخنے کے لیے جیسے ہی منہ کھولا تو ایک بڑی ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر بند ہوئی۔ اسے دیوار کے ساتھ جوڑ کر سایہ اس کے سامنے واضح ہوا۔ زیبیہ خوف سے اسے تکتی گئی۔ سایہ نے سر اوپر اٹھایا تو نیم نیلی بتیوں میں اس کی آنکھیں چمکیں، سرمئی، پھر ناک، پھر گال، اور آہستہ آہستہ مکمل چہرہ واضح ہوا۔ زیبیہ کی آنکھیں اس کے ہر منکشف ہوتے جزو کے ساتھ کھلتی گئیں۔ اب عقائر اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ چاہتا تو سر مار کر ہی اسے بے ہوش کر دیتا۔ زیبیہ خوشی خوشی ہو بھی جاتی، اسے چھٹی چاہیے تھی۔ میں ہاتھ ہٹاؤں گا لیکن تم چیخنا مت، اوکے؟ اس نے اس کی رضامندی چاہی۔ زیبیہ نے تھوڑا سا سر ہلایا۔ عقائر اپنی گرفت اس کے چہرے پر ڈھیلی کرتے ہاتھ دور کرنے ہی لگا تھا کہ زیبیہ نے گلا پھاڑ کر چیخنا چاہا۔ اس نے فوراً سے اس کا منہ دوبارہ بند کیا۔ جھوٹ، کتنی بڑی جھوٹی ہو تم! وہ ناراض ہوا، ایسے کہ جیسے اسے چھپن چھپائی میں پکڑ لیا گیا ہو۔ زیبیہ آنکھیں سکیڑے سے گھورتی رہی۔ اس نے ایک سانس بھری۔ ہاتھ ہٹانے دو تاکہ ہم 2 پڑھے لکھے لوگوں کی طرح بات کر سکیں۔ کچھ سوچ کر ایک لمحہ رکا۔ ایک پڑھے لکھے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ خدا پر بھروسہ کر کے ہاتھ ہٹانے لگا۔ اب زیبیہ آزاد تھی، لیکن وہ چیخی نہیں، صرف بری طرح سے اسے گھورتی رہی جیسے ابھی فرائی کر دے گی۔ عقائر نے ان کے درمیان نزدیکی پر غور کرتے 2 قدم پیچھے لیے۔ سنو، تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ پہلا گرینیڈ۔ یہاں کیسے پہنچے تم؟ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ میں یہ فلائٹ لوں گی؟ پولیس کو تو نہیں لے آئے تم؟ آخری بار زیبیہ نے اپنی بیشتر سی تباہ ہوئی خود اعتمادی پر کیا۔ عقائر ابرو اٹھائے اسے دیکھنے لگا۔ اور کچھ؟ یہ بھی پوچھ لو، میں جیمز بونڈ تو نہیں بنتا کہیں فری ٹائم میں؟ عقائر! وہ جھنجھلائی۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ وہ دوسری طرف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے پیچھے ہوا۔ سفر۔ وہ ہاتھوں کا مکہ بنائے اس کی جانب لپکی تو عقائر ہاتھ اٹھاتے سنبھلا۔ اچھا نا، 1 منٹ، تشدد پسند عورت، صبر رکھو۔ ڈرامائی انداز میں اپنی گھڑی چیک کی جیسے وزیر اعلیٰ ہو جس نے قوم سے خطاب کرنا ہو۔ ایک ایک کر کے پوچھو۔ زیبیہ نے صبر کا آخری گھونٹ چٹ کیا۔ آپ شریمان کیا کر رہے ہیں یہاں اس فلائٹ میں؟ وہ مسکرا دیا۔ چائنا جا رہا ہوں۔ کس خوشی میں؟ تمہارے گھر والے تو اسپین میں ہیں۔ عقائر نے اس کی معلومات پر محظوظ سے ابرو چڑھائی تو اسے اچانک عجیب لگا۔ مطلب؟ دبئی جانا ہے، کنیکٹنگ فلائٹ ہے میری۔ وہ لاپرواہ سا بولا، پھر اسے دیکھا۔ تم اپنی خالہ کے پاس جا رہی ہو؟ زیبیہ کو تھوڑا دھچکا لگا، یہ سن کر کہ اسے علم تھا اور یاد بھی، لیکن کیونکہ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے تو یقیناً گھر کی معلومات اس سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ عقائر اس کے مالک مکان کا بیٹا تھا جو انہی کے گھر کے اوپری حصے کی رہائش پذیر تھا۔
ان میں شمار ہوتا ہے زیبیہ اور اس کے شوہر غزار احمد کا۔ یہ وہی تاجر ہے جس کا ذکر آپ ماضی کے چرچوں میں سن چکے ہیں۔ میں خالہ بیمار ہیں بہت۔ وہ خاموش ہو گئی اور ہاتھ میں قید ہینڈ کیری کو ذرا اور سختی سے قبض کیا۔ عقائل نے اس کی جھکی نظروں کو دیکھتے کمر سیدھی کی اور ایک دم آگے آیا۔ ٹھیک تو ان کی بھانجی بھی نہیں ہے، صاف گو اعلان۔ زیبیہ نے ہڑبڑا کر اوپر دیکھا تو وہ اس کے عین سامنے تھا۔ ایک بات کہنی ہے، پورا سچ کہو یا آدھا؟ اس نے پوچھا تو زیبیہ کی بھویں تن گئی۔ وہ اور پورے سچ نہیں سن سکتی تھی۔ آدھا۔ سرمئی آنکھوں والا مرد اس کے انتخاب پر زیادہ پرجوش نہیں لگا۔ ہاتھ جیبوں میں ڈالتے اس نے سر یہاں وہاں گھمایا۔ تم ایک عورت ہو۔ زیبیہ کو سمجھ نہیں آیا اس دانائی کا کیا کرے۔ اور پورا؟ اس بونگے آدھے سچ نے اسے تھوڑی ہمت بخشی تھی۔ وہ اس کی طرف مڑا۔ تم ایک احمق عورت ہو۔ سیریسلی زیبیہ، تم گن اٹھائے لے آئی اپنے سامان میں؟ اس بار زیبیہ کی باری تھی اس کو دیوار میں دھنسانے کی۔ اس کا گریبان پکڑتے اس کی آنکھیں دہشت سے کھل گئیں۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ سرگوشی میں چلائی۔ عقائد نے کمال دھیرج سے اپنی جیکٹ اس کے پنجوں سے آزاد کروائی۔ کیونکہ میرے پاس 2 آنکھیں اور ایک کام کرتا دماغ ہے۔ پھر ایک سانس بھری۔ کیا سوچ کر یہ بے وقوفی کی تھی تم نے؟ بے وقوفی سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی عقائد رموزہ صاحب۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، پھر ایک ہاری ہوئی کرہ نکالی۔ اب میں کیا کروں؟ تمہارے بیگ میں ڈال دوں؟ اس نے ایک کہکہا لگایا۔ شوق سے ڈالو، پھر میں استعمال کرنے لگ جاؤں گا تو مائنڈ مت کرنا۔ زیبیہ ڈر گئی۔ نہیں، یہ شخص پیدا ہی دہشت گرد ہوا تھا۔ وہ کیوں اس میں چابی بھرے؟ ملی کہاں سے گن تمہیں؟ عقائد اس کا بیگ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ پہلے تو کترائی لیکن آخر کار کالا بیگ اس کے حوالے کر دیا۔ اب جب اسے پورا سچ پتہ ہی تھا، غزار کی ہے، وہ ٹیک لگا کر بولی، ہاتھ اپنے بازوؤں کے گرد لپیٹے تھے۔ تھی ہے پتہ نہیں۔ وہ جلاہٹ میں آ گئی۔ عقائد اب اکڑو بیٹھا اس کا بیگ کھول رہا تھا۔ اس کی لمبی شفاف انگلیاں اس کے سامان کو یہاں وہاں پلٹا رہی تھیں۔ غزار کو کیا ہوا؟ اس نے سوال کیا تو زیبیہ کی سانس پھول گئی۔ اس نے اچانک بات کا رخ موڑنا چاہا۔ تمہیں گن کے بارے میں کیسا پتہ چلا؟ سوال کا جواب کبھی سوال نہیں ہوتا مسز احمد۔ وہ لقب اس نے اسے عزت بخشنے کے لیے دیا تھا یا چڑھانے کے لیے؟ زیبیہ سمجھ نہیں پائی۔ بھوری رنگت والی لڑکی نے لب زبان سے تر کرتے چہرہ موڑا۔ دبئی میں ہے، پتہ تو ہے تمہیں، بزنس ٹرپ۔ عقائد وار اینڈ پیس باہر نکال رہا تھا۔ اس کے الفاظ سنتے وہ مسکرایا۔ یہ کہانی کب تک کھینچو گی؟ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، وقت لے لو، بٹ اٹس کائنڈ آف پریڈکٹیبل۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زیبیہ کا سانس چڑھ گیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ سرمئی آنکھیں اس سے جا ملی۔ اس کے کہے گئے اگلے الفاظ سادہ ہوتے ہوئے بھی زیبیہ کے تن بدن میں برف کے ریزوں کی طرح گھونپے تھے۔ غزار دبئی میں نہیں ہے، یہ بات میں اور تم دونوں جانتے ہیں۔ تم بھولے پن کی اداکاری کر رہی ہو اور مجھ سے بھی کروا رہی ہو۔ زیبیہ کو اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ اسے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے آڑ پکڑنی چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ غزار بزنس، سچ نہیں بول سکتی تو جھوٹ بھی مت بولو زیبیہ۔ یہ گن لے کر کیوں آئی ہو؟ پھر تم پولیس کے نام پر کیوں پسینہ پسینہ ہو رہی ہو؟ میرے یہاں ہونے سے اتنی متاثر کیوں ہو؟ زیبیہ کو لگا کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ اس کا فریب کھل چکا تھا۔ اس کا فریب اب چھپ نہیں سکتا تھا۔ چند ثانیے گزر جانے کے بعد اس کی آواز اس خالی راہداری میں سنائی دی، ہلکی، نرم اور خوف سے لیس۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ عقائد اب کتاب کی صفحات پلٹ رہا تھا۔ کیا غزار جیسا جلاد آدمی اتنی آسانی سے دبئی چلا جائے گا؟ تمہیں تنہا چھوڑ کر، اور جانے کے بعد نہ کوئی کال کرے گا نہ میسج، لیکن اس سب کو رہنے دیتے ہیں۔ سرمئی آنکھوں نے رخ اس کی سیدھ میں کیا۔ جس کمپنی میں وہ کام کرتا ہے اس کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے۔ وہ اپنے ورکرز کو باہر بھیجنا بالکل افورڈ نہیں کر سکتے۔ زیادہ کچھ نہیں، بس تمہاری ریسرچ کمزور تھی۔ آخر میں وہ مسکرایا۔ زیبیہ کا چہرہ دہک رہا تھا اور ٹانگیں تنکے جتنی بے بس۔ اسے اپنا آپ چور ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بے آواز گھٹنوں پر اس کے برابر جا بیٹھی، ہتھیلیاں پسینے سے ٹھنڈی ہوتی۔ عقائد نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ تم بولو گی تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ مجھے کچھ نہیں جاننا اگر تم بتانا نہیں چاہتی۔ اس سے خفیف سر ہلایا۔ زبان تالو سے چپک چکی تھی۔ گناہ چھپ سکتے ہیں، مٹ نہیں سکتے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا گناہ دھو ڈالوں۔ بھوری آنکھیں سمت موڑی تو وہ اسے تک رہا تھا۔ پلین کی روشنی میں دمکتے سرمئی نگینوں میں ہیجدہ رنگ مخلوط ہوتے۔ زیبیہ نے آواز نکالی۔ خاموش راہداری بھی اس کی جانب راغب ہوئی۔ میں نے غزار کو قتل کر دیا۔ یہ نیم پیلی بتیوں میں اجاگر ایک لاؤنج روم کا سما تھا۔ کریم نگار ترکش قالین ایک نوارد سرخی میں ڈوب رہا تھا۔ قالین سے 2 قدم کی دوری پر لکڑی کا فرش تھا اور اس پر ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے ہر جگہ پھیلے تھے۔ سرخی کی لکیر کا تعاقب کرتے ہم ایک ساکن وجود سے جا ملتے ہیں۔ وہ 50 سے زائد عمر کا ایک خوبرو مرد ہے جو اپنے سر کے بل گرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں چت کھلی تھیں اور پپوٹوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ سر کے پچھلے حصے سے سرخ و گاڑھا خون رس رہا تھا۔
لیدر جیکٹ والے مرد نے ایک بھاری سانس خارج کی۔ بڑی دیر کر دی۔ زیبیا نے گھور کر اسے دیکھا۔ دوسرا سایہ سافرون رنگ کی قمیض پہنی، گھنگھرالے بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں لپیٹی اور خوف و دہشت میں ساکت کھڑی زیبیا کا تھا۔ لاؤنج روم کی زرد بتیاں ایک ایک کر کے اس کے پسینے سے تر ماتھے پر جگمگا رہی تھیں۔ گلابی ہونٹوں کے گرد واضح سوجن تھی اور بھوری آنکھیں خود سے چند قدم کے فاصلے پر گرے اپنے مرحوم شوہر پر۔ چلو خس کم جہاں پاک۔ زیبیا کی آنکھیں اس بار واضح طور پر بڑی ہوئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم صدمے میں ہو یا واقعی اتنے پرسکون ہو۔ عقائد نے بے سود سا منہ بنایا۔ مجھے 2 ہفتوں سے معلوم ہے زیبیا، شوق والا ایلیمنٹ ختم ہو چکا ہے۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ تم نے کیا کیسے اور کس کس کو پتا ہے۔ زیبیا نے لب کاٹتے نظریں چرائیں۔ وہ کتنے اور پورے سچ سے بھاگے گی؟ 2 فروری 2014، حال سے 1 ماہ پہلے۔ کوالالمپور ایک بار پھر رات کی چاندنی کے سپرد تھا۔ ہلکی بارش نگینوں کی مانند آسمان سے ٹوٹ کر گر رہی تھی۔ بانگ گسار کا علاقہ دکانوں اور دیر رات تک کھلے کیفے کی روشنیوں میں سفید گوں تھا۔ سڑک کے دونوں طرف استادہ اسٹریٹ لائٹس اپنی نیم طلائی چمک سے ہر سو ٹیڑھے آڑے سائے کھینچ رہی تھیں۔ گاڑیاں اور موٹر بائک اپنے گنگناتے انجنوں کی سنگ رواں تھیں۔ جلان تلاوی بانگسار کی شہرک کا رخ کرو تو ایک سے بڑھ کر ایک تھائی اور مالائی پکوانوں کی مہک آپ کے نتنے کھول جاتی ہے۔ سیخوں پر بنا ساتے، تھائی مسالوں کی خوشبو اور ساتھ ہی گاڑھی ذائقے دار کافی کی سگندھ۔ بار اور نائٹ کلبز بھی اس شہر کی خاصیت ہیں، جہاں بیشتر اوقات جوان لوگ جھومتے ناچتے اپنی راتیں کاٹتے ہیں۔ ہر جانب محفلیں عروج پر تھیں۔ یہ منظر ہے بانگسار کے ایسے ہی ایک کیفے، پلپ بائی پاپا پلہٹا کا، جو جلان ریونگ میں قائم پذیر ہے۔ کوالالمپور پر چھایا آدھا چاند چمکدار تھا اور اس کی ہلکی نیلی سفید روشنی کیفے کی فراخ کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ پانی کی بوندیں یکے بعد دیگرے گیلے گلاس پر پھسل رہی تھیں۔ کیفے کشادہ تھا اور دیواروں کا رنگ ہلکے بھورے اور کریم کے درمیان کا چنا گیا تھا۔ کرسیاں اور میز عام طرز کی تھیں، لیکن آس پاس موجود رش اور بڑھتے گاہکوں کی آوازیں اسے خاص بنا رہی تھیں۔ عقائد نے اپنی آئسڈ منٹ چاکلیٹ کا گھونٹ بھرتے ساتھ کھڑی عورت کو دیکھا، جو ابھی دروازے سے داخل ہوئی تھی اور کسی خالی کرسی کی چھان میں یہاں وہاں نظر دوڑا رہی تھی۔ اس نے اس کے سامنے والی کرسی دیکھی تو 2 قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ منٹ چاکلیٹ والے آدمی نے سر ہلایا۔ اٹس ٹیکن۔ کمینے الفاظ۔ عورت نے بیگ اٹھا کر مارنا چاہا، لیکن وہ معصوم مسکراہٹ کے ساتھ نظریں پھیر گیا۔ کچھ اور لمحات بیتے تو واش روم کی راہداری سے ایک مرد آتا دکھائی دیا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ پہنی تھی اور کالی کاٹن پینٹس۔ قد عقائد سے چھوٹا تھا، لیکن ڈھال ذرا زیادہ مضبوط تھی۔ رنگت گلابی اور نقوش چینی معلوم ہوتے تھے۔ اس کے گلے میں ایک چھوٹا پینڈنٹ بھی جھول رہا تھا۔ مرمرا گئے تھے کیا؟ عقائد نے دبے دبے غصے میں جھڑکا۔ سامنے کھڑا مرد سیٹ کھینچے شرمندہ سا مسکرا دیا۔ سوری بھائی، نیچرس کلاس۔ سرمئی آنکھوں والا مرد بد مزاجی سے منٹ چاکلیٹ کا ایک اور سپ بھرنے لگا۔ نیلی شرٹ والے نے اپنے آدھے پی ہوئی لیٹیں اٹھائی۔ ہاں تو ہم کہاں تھے؟ یہیں، ٹکا سے جواب۔ نیلی شرٹ والا محظوظ سا مسکرایا۔ جی نہیں، ہم تمہارے کرایہ دار پر تھے، جس کے لیے تم اوسو کنسرنڈ ہو۔ سرمئی نگاہوں والے نے ابرو اچکائی اور نیچے رکھا بیگ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اگر اس ٹون میں بات کرنی ہے تو میں جا رہا ہوں، کائی۔ کائی نے ہنس کر اس کا بازو پکڑا۔ اچھا، تم بولو، میں سن رہا ہوں، پکا صرف سنوں گا۔ عقائد سفید کرسی کے ساتھ پیچھے ہوا، زیتونی سبز جیکٹ میں ڈھکے اس کے کندھے ایک بھاری سانس کے ساتھ کپکپائے۔ اس نے ساتھ کالی جینس پہنی تھی اور سیاہ بال پیچھے کیے ہوئے تھے۔ کھڑکی کے پار بارش اب پھرتی اختیار کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ سرمئی نگاہوں میں اداسی تھی۔ باہر روش پر گرتی بے نقص چاندنی اس کی آنکھوں میں چمچمائی۔ اس کا شوہر اسے مارتا ہے، ہر دن نہیں تو ہر دوسرے دن، پھر وہ اگلے 4 دن تک اپنا چہرہ چھپاتی پھرتی ہے مجھ سے، خود سے۔ کائی نے وعدہ کیا تھا تو وہ صرف سنتا گیا۔ وہ اس حق سے اسے مارتا ہے، تم بھی دیکھو گے تو سہم جاؤ گے۔ اور وہ پٹتی رہتی ہے، وہ مار کھاتی رہتی ہے، کبھی وہ بیلٹ سے بھی مارتا ہے۔ ایک بار اس نے دروازے میں دھکا دے دیا تھا، زیبیا کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ اس دن اسے ہسپتال بھی میں لے کر گیا تھا۔ ہسپتال کے دروازوں سے نکلتے 2 نفوس، پہلا سفید ہوڈی اور گہری نیلی جینس میں ملبوس عقائد، جو سر نیچے کیا شیشے کا دروازہ دھکیلتے باہر قدم رکھ رہا تھا۔ دوسری گاڑھے سبز رنگ کی کرتی اور سفید ڈھیلے ٹراؤزر کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھے زیبیا یمین۔ اس کے ایک ہاتھ میں خاکی رنگ کا بیگ تھا اور فارغ ہاتھ کی نازک انگلیاں ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود ہونٹوں پر ہوئی تازہ پٹی کو ہلکا ہلکا چھیڑ رہی تھیں۔ جب اس کا مددگار اس سے 4 قدم آگے تیز قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگا تو اس کی خاموشی اور نہ جھیل
کالی اسٹریپ سینڈلز والے پیروں کو کفل لگے اور وہ وہیں بنا چکنے ماربل کے فرش پر جا رکی۔ مجھ سے بات کرو عقائر، التجا تھی یا ملبے تلے آدمی کی آخری پکار؟ عقائر نامی مرد کے دل نے اسے ایک اور قدم آگے نہیں بڑھانے دیا، البتہ دماغ نے اس کی طرف پشت برقرار رکھی۔ کچھ خاص ہے تمہارے پاس جو میں کہوں؟ ظاہراً سرد لہجہ، زیبیا کے دل کو لگی ٹھوکر مرگ آور تھی۔ وہ ہچکچاہٹ بھرے انداز میں چند قدم چل کے اس کے نزدیک آئی، سفید ہوڈی کے پیچھے ہرے رنگ سے لکھے نیو یارک کو پڑھتے اس نے دل تھام کر دوبارہ بات بے بات کی جدوجہد کی۔ تمہیں مجھ پر غصہ آتا ہوگا، تم مجھ پر غصہ ہونا؟ وہ کیا کہہ رہی تھی اور وہ کیا کہتا؟ مرمری سفید ہوڈی میں ملبوس مرد آدھا ترچھا ہوا، کوالالمپور کی سنہری دھوپ اس کے سفید تیکھے نقوش پر ریزہ ریزہ ٹوٹ رہی تھی۔ اس کے گالوں اور ماتھوں کے ایک مدھم گلابی رنگ بخش تھے۔ سرمئی آنکھیں اٹھا کر تازہ پٹی کروا کے آئی عورت کو دیکھا اور سنسان سرگوشی میں الفاظ ادا کیے، مجھے تم سے خوف آتا ہے۔ زیبیا کی دھڑکن نے کہیں دور جا کے اپنا گلا گھونٹا۔ اگر وہ کوئی اور گھڑی کوئی عام موقع ہوتا تو وہ زور سے ہنس دیتی، عقائر کو ڈرپوک بلی پوک بلا کر جان چھڑوا لیتی، لیکن اس لمحے اس کی سرمئی آنکھوں میں ویرانی اور وحشت کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ عقائر زمورہ کی آنکھیں زیبیا یمین کے لیے اجنبی تھیں۔ اس نے ایک پل ٹھہر کر سوچا کہ اگر وہ جگہ تبدیل کرتے تو وہ اس کی آنکھوں سے خود کو کیسا پائے گی؟ مظلوم، لاچار، خود سے ہاری ہوئی ایک پاگل لڑکی؟ خوف؟ آواز کو معمول بنانے کی سراسر ناممکن کوشش۔ عقائر ایک لمحے کے لیے یوں ہی اسے تکتا رہا، شاید ایک لمحے سے بھی زیادہ، لیکن زیبیا گننا نہیں چاہتی تھی۔ اگر واقعی ہند سے اپنا کھیل دکھا دیتے تو؟ تمہاری برداشت سے تمہارا صبر مجھے آزماتا ہے۔ نگاہ اس کے پٹی شدہ ہونٹوں کو چھو گزری اور جبڑا تنگ ہوا۔ کاش تم جھکنا چھوڑ دو زیبیا، کاش تم ٹوٹ جاؤ۔ کچھ بدل گیا تھا ہوا میں، اس کی سانس میں۔ گنگ سی کھڑی وہ اسے بنا پلک جھپکائے دیکھتی رہی۔ کوالالمپور کا سورج یکدم ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور اس کی ہتھیلیاں بھی۔ کیا زیبیا یمین ٹوٹنے کے لیے تیار تھی؟ عقائر نے اپنی بھیگتی ہوئی ہتھیلیوں کو دیکھا، اگلے الفاظ سرگوشی میں کہے۔ وہ 2 انچ کے کٹ پر ویزلین لگا کر خوش تکائی۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ نیلی شرٹ والے مرد نے سر جھکایا۔ اس کی کوئی فیملی نہیں ہے؟ اس کی انگلی اپنے منٹ چاکلیٹ کے گلاس کے گرد طواف کرنے لگی۔ نہیں، شاید اماں ابا تو نہیں ہیں، بہن بھائی کا مجھے نہیں پتہ، ایک خالہ ہیں بس، وہ چین میں ہوتی ہیں، آج کل انہی کے پاس جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کائی مسکرا دیا، کڑوی صریح مسکراہٹ۔ وہ تنہا ہے عقائر، تنہائی آپ کو مجبور کر دیتی ہے اور مجبوری عذاب ہے۔ عقائر خاموش سا باہر دیکھنے لگا۔ گھنے بادل اور مستقل بارش، مدھم روشنی میں منور اس کے ترچھے ہوئے نقوش اب کائی کے سامنے تھے۔ شیو تھوڑی بڑی تھی اور نظریں گمسم۔ کائی نے اپنے لیٹے کا ایک اور سپ لیا۔ تم کچھ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے بات کرو، اسے یقین دلاؤ تم اس کے ساتھ ہو، شاید وہ ہمت کرے۔ دور کھڑی لال گاڑی کے شیشوں پر تھپتھپاتی بارش کو تکتے عقائر مسکرا دیا، لیکن وہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ہی تھم گئی۔ تمہیں لگتا ہے میں خاموش رہا ہوں؟ آواز میں شکوہ تھا۔ میں نے اس سے سب کہا ہے، کتنی بار مجھے یاد نہیں، وہ مجھ سے دور رہتی ہے، میں بھی اس سے زیادہ پاس نہیں جاتا، اس کے ریلیجیس ایشوز ہیں، میں عزت کرتا ہوں ان کی، اس کی بھی۔ آخری الفاظ بے دہانی میں اس کے لبوں سے اپنا رستہ تول گئے۔ کائی نے اپنے الجھے ہوئے دوست کو دیکھا جو احساسات کے بوجھ تلے پس رہا تھا، پھر دھیرے سے کپ پرچ میں رکھا۔ صرف عزت؟ زور دیا۔ وار وہیں کیا گیا تھا جہاں زخم آنے کا خدشہ تھا۔ سرمئی آنکھیں سمت موڑ گئیں۔ اس کی شفاف انگلیاں کانچ کے گلاس کے گرد سختی سے لپٹیں۔ کائی کے ہونٹوں کا ایک کونا اوپر کو ہوا۔ اسے اپنا جواب مل گیا تھا، اور شاید شیشے کے پار دیکھتے اس بے نیاز بنتے مرد کو بھی۔ تھوڑی دیر بعد عقائر کی سیاہ ٹویوٹا بانگسار کی گیلی سڑکوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ پانی کی بوندیں وزن اور پھرتی سے بھر چکی تھیں، اور گاڑی کے بے داغ شیشوں سے باہر معائنہ کرو تو برستے بادلوں کی گڑگڑاہٹ ہر سو بلند تھی۔ رات کی تاریکی میں روشن زرد اور سیٹ بتیاں بھی خالی سی نمایاں ہوتی تھیں، یا پھر وہ عقائر کا دل تھا جس نے اس کے اندر باہر افسردگی کے بادل بچھا دیے تھے۔ گاڑی کے ریڈیو سے کنیکٹ ہوا اس کا فون بجا تو اس کا رنجش بھرا خمار ذرا دیر کے لیے چکنا چور ہوا۔ عقائر نے آگے جھک کر اسکرین دیکھی اور پھر ایک تھکی ہوئی سانس کے ساتھ اپنا گلا صاف کیا۔ یہ کال وہ کاٹ بھی نہیں سکتا تھا، کچھ لوگوں کا آپ پر اتنا حق ہوتا ہے۔ فون پر اوپر کی طرف انگلی چلائی تو رابطہ جڑ گیا۔ اے کل کائنات کے مالک! فون کی دوسری طرف سے تیرتی آواز یکدم چہکی، مردانہ لہجے میں بے تکلفی اور واقفیت کے رنگ تھے۔ کلیرو! عقائر نے طنزیہ مسکراہٹ اسٹیئرنگ وہیل ڈھیلا چھوڑا۔ آگے سڑک سنسان تھی۔ ویسے شرم تو نہیں آتی ہوگی، چھوٹے بھائی کو اتنا بد لحاظی سے کون اگنور کرتا ہے؟ ہماری 3 ہفتے بعد بات ہو رہی ہے، خیر سے۔ شکایتوں کا پٹارا کھل چکا تھا۔ چھوٹے بہن بھائی چھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی بیگم کو بھی ٹائم دے دیا کرو، ادرین بیچاری منی بھائیوں سے جیلس ہوتی رہ جائے گی۔ عقائر بھی پورا اداکار تھا،
میری بیگم میں ایسے مسائل نہیں ہیں۔ وہ ذرا تب کر بولا، میری روبن سے روزانہ بات ہوتی ہے، نکولس بھی 2-3 دن میں 5-10 منٹ کے لیے کال کر ہی لیتا ہے، تمہارا الگ ہی حساب ہے عقائر۔ اب وہ اس سب بھائیوں کا حال سنا کر اپنی خفگی کا اظہار کر رہا تھا۔ ایلیسٹر رموزا کے 4 بیٹے ہوا کرتے تھے، جن میں نکولس رموزا سب سے بڑا اور ادرین رموزا سب سے چھوٹا تھا۔ سب بھائیوں میں عقائر کا نمبر تیسرا تھا۔ تم فیملی گروپ چیٹ بھی نہیں دیکھتے؟ اس نے اپنی ناراضگی اینٹھی۔ دیکھتا تو ہوں۔ اس نے شیشہ نیچے کیا تو نم قطرے تیز دم کھڑکی کے کناروں سے ٹکرا کر اس کے چہرے پر برسے۔ فل فور اس نے شیشے واپس اوپر چڑھا دیے۔ دیکھنے کا مطلب سین پر چھوڑنا نہیں ہوتا، صدا کے اینٹی سوشل آدمی۔ وہ سانس بھرتے رہ گیا۔ عقائر نے سر پیچھے چمڑے کی سیٹ سے ٹکایا۔ اماں ابا کیسے ہیں؟ چاروں بھائیوں میں سے ان کے والدین کے ساتھ ویلنشیا میں ادرین اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ اماں آج کل چرچ سے کچھ زیادہ ہی فیسینیٹ ہو گئی ہیں، وہ ہنس کر بتانے لگا۔ والنٹیئرنگ شروع کی ہے، منی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، حالانکہ وہ بدھسٹ ہے بھائی۔ عقائر بھی تھوڑا سا ہنس دیا۔ چہرے پر چھایا اندھیرا ٹمٹماتی مسکراہٹ سے 2 پل کے لیے بالکل فنا ہو گیا۔ منی اماں پر مذہبی جورسٹم کا کیس نہ کر دے کہیں۔ RIP موم۔ کسی بھی دن ویڈیو کال آ سکتی ہے۔ موم اینڈ ہینڈ کفس۔ اوہ لیکن تمہیں کیا، تم تو میری کال اٹھاتے نہیں۔ ادرین بھی بلا کا خناس تھا۔ عقائد تھک کر مسکرا دیا۔ ایسا نہیں ہے چھوٹے بھائی ہو میرے، بس مجھ سے کالز نہیں ہوتی۔ کالز تم سے نہیں ہوتی، ٹیکسٹ کا جواب دینا تم بھول جاتے ہو۔ کبوتر بھیجوں گا تو اسے بھی زہر پلا دو گے، کیسے رابطہ کروں تم سے؟ پھر ایک تو پہلے ہی کسی 3rd ورلڈ کنٹری میں جا کر بیٹھ گئے ہو۔ دنیا کے مشہور ترین پیٹروناس ٹاور ہیں یہ۔ وہ رٹا رٹایا جواب سنانے لگا۔ اپنے رکنے کی اصل وجہ وہ کسی کو نہیں بتا سکتا تھا، خود کو بھی نہیں۔ اوکے، اور تم کیا کرتے ہو؟ روز پیٹروناس واٹ ایور کی چوٹی پکڑ کر فوٹو کھنچواتے ہو؟ واقعی عقائد، اس ملک میں کچھ نہیں ہے۔ اب واپس آ جاؤ، ابا کو تمہاری ضرورت ہے، مجھے بھی۔ میں واپس نہیں آ سکتا، میرا بہت کچھ ہے یہاں۔ نگاہوں کے پردے پر غیر ارادی طور پر ایک چہرہ بھاگا تو عقائد نے بے اختیار سر جھٹکا۔ بہت کچھ کیا؟ تمہیں نوکری بہتر یہاں بھی مل سکتی ہے، تمہاری فیملی، فرینڈ سرکل، روٹس، ہر چیز یہاں ہے۔ اسپین میں وہاں کچھ بھی نہیں ہے اس لائق کہ تم اپنے سال برباد کرو۔ ادرین واقعی الجھا ہوا تھا۔ میں نے اس لیے کال نہیں اٹھائی تھی کہ تم مجھے بن مانگا تھیراپی سیشن دو۔ وہ اچانک تلخ ہو گیا، اتنا کہ اس کے لبوں سے نکالے الفاظ اس کا اپنا آپ جھنجھوڑ گئے۔ ادرین ذرا سا سنبھلا مگر لہجہ نرم کیا۔ تمہارے لیے بہتر چاہتا ہوں عقائد، تمہیں کسی سے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم ہم سب میں سے زیادہ کمپیٹنٹ ہو، تو اس کمپیٹنٹ انسان کی ججمنٹ پر بھروسہ رکھو۔ یہاں پر میری ضرورت ہے، میرا فرینڈ سرکل یہاں ہے، اور جہاں روٹس ہوں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ شاخیں بھی ادھر ہی ہوں۔ تو تم کسی کے کہنے پر کوالالمپور نہیں چھوڑو گی؟ نہیں ادرین۔ لہجہ اٹل مگر پرسکون تھا، جیسے فیصلہ کئی برس قبل ہی لے لیا گیا ہو۔ اگر مجھے، ابا، روبن یا نوکوم میں سے کسی کو تمہاری ضرورت ہوئی تو تب بھی نہیں۔ میں پہلی فلائٹ سے ادھر آ جاؤں گا، وہ بغیر رکے بولا، مگر وہ فیصلہ میرا ہوگا، اس لیے تمہیں ابا یا کسی کو بھی میری تھیراپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوالالمپور نے مجھے مقصد دے دیا ہے۔ اوکے۔ ادرین کی آواز میں دھیمی مسکراہٹ آ رہی تھی۔ انگور کے باغ کی انویسٹمنٹ کا سوچا؟ عقائد نے تیوری مسلی۔ تم سے بعد میں بات کروں گا۔ تم نہ کہہ سکتے ہو، اٹس فائن، لیکن میں صرف یاد کروا رہا تھا کہ تمہاری کمٹمنٹ تھی مجھ سے۔ میں کمٹمنٹ نہیں بولتا ادرین، لیکن میں نے بھی تمہیں کہا تھا میرے پیسے ایک جگہ پھنسے ہیں، جیسے ہی نکلتے ہیں سب سے پہلے تمہارے 1 یارڈ کے لیے کام کروں گا۔ عقائد، یہ بات تم نے مجھ سے 4 ماہ پہلے بھی کی تھی۔ ادرین کا لہجہ تھوڑا برہم تھا۔ کیونکہ 4 ماہ سے پیسے پھنسے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے سے۔ خیر چھوڑو، پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے مدد کرنے سے مسئلہ نہیں۔ ہاں میری مدد کرنے سے ہے۔ ادرین کین یو پلیز اسٹاپ؟ نگاہ اس کی آواز کا پارا چھت سے جا لگا۔ سر میں بھی تعذیبی قسم کی ٹیس اٹھی۔ اس نے ماتھے کو مسلتے آدھے لمحے کے لیے آنکھیں مینچ لی۔ ادرین خاموش تھا، بالکل خاموش۔ اور پھر وہ نہیں تھا، اس نے کال کاٹ دی تھی۔ عقائد نے ریڈیو سے تار الگ کیا اور فون پیسنجر سیٹ پر اچھالا۔ چہرے پر ناگواری اور اذیت واضح تھی۔ گریٹ۔ 3 ہفتے کے بعد بات کرنے کے باوجود اس نے اپنے بھائی کو ناراض کر دیا تھا۔ اپنے بنگلے کی گلی دیکھی تو اس نے گاڑی کی رفتار دھیمی کر دی۔ انجن خاموش سا گنگناتا گیا۔ عقبی آئینے کے ساتھ لٹکتی موٹر سائیکل کی چین آگے پیچھے جھولی۔ ابھی گہرے بھورے دروازے والا گھر کا سرا نظر آیا ہی تھا کہ اس کے سامنے پیش تصویر نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا۔ برستی بارش اور سیاہ چاندنی میں 2 نفوس گھر کے خارجی دروازے کے ساتھ کھڑے بھیگ رہے تھے۔ گھر کا دروازہ شاید کھلا تھا کیونکہ لاؤن سے آتی سنہری روشنی کی پٹی پانی کے گڑھوں میں چمک رہی تھی۔ نیلے باجوں کرتے اور پلیٹ پجامے والا مرد اور کوئی نہیں بلکہ عقائد کا اپنا کرایہ دار تھا، جسے اس کے باپ نے خوب عزت بخشی دوستی اور روابط کی خاطر اپنا گھر کم کرائے کے ساتھ پیش کر دیا تھا۔ خود تو عقائد کا سارا خاندان اسپین میں تھا۔ بچے کچے اسکاٹ لینڈ روانہ ہو گئے تھے، لیکن وہ پڑھائی اور پھر نوکری کے چکر میں یہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ خود بھی کبھی زیادہ وقت کے لیے اسپین نہیں جاتا تھا۔ غلطی سے چلا جاتا تو گھر والے یاد کروا دیتے تھے کہ محبتیں تو دور رہ کر ہی بڑھتی ہیں، اور پھر عقائد اگلی فلائٹ سے بھاگ کر واپس کوالالمپور آ جاتا۔
جب اس نے یونیورسٹی کے بعد مستقل طور پر کوالالمپور میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا تو وہ اپنے ابا کو بتا چکا تھا کہ دوست کے ساتھ مل کر ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لے گا، لیکن کبھی جو گھر میں اس کی سن لی جائے۔ الیسٹر رموزا صاحب نے تو فوراً اعلان جاری کیا کہ جب اپنا گھر موجود ہے تو وہ کیوں کرائے اور مالی مکان کے دھکے کھائے گا، اور غزار احمد سے بات کر کے انہوں نے گھر کا اوپر والا حصہ عقائر کے لیے رکھوا لیا۔ ایسے ہی وہ اس بد تالے جوڑی کے ساتھ جڑ کر رہ گیا۔ مالک مکان کم، وہ کپل کاؤنسلر زیادہ لگتا تھا۔ بائیں ہما خود وہ پتہ نہیں عمر کے کون سے حصے سے تنہا گھوم رہا تھا۔ غزار احمد کا نیلا کرتا اس کی مضبوط جسامت سے چمک رہا تھا۔ سفید کھچڑی جیسے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک کر سفالت کی روڈ پر ریزہ ریزہ ہو رہی تھیں۔ وہ چیخ رہا تھا۔ طیش اور عتاب میں ادا کیے الفاظ تھے جو بلند لیکن عقائر کے ٹویوٹا کے ساؤنڈ پر پروف شیشوں سے پار نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس کے سامنے اس کی بیوی تھی، سیاہ گھنگریالی لٹیں مڑی تڑی سی آندھی جامنی رنگ کی کلپ میں بندھی تھیں اور آدھی اس کی گیلی پیشانی سے چمک رہی تھی۔ اس نے ہلکے بنجنی اور زرد رنگ کے پرنٹڈ قمیص پہن رکھی تھی اور ساتھ ہی یکساں ٹراؤزر۔ وہ غزار کے آگے بے حرکت کھڑی اپنے بغیر چپلوں والے پاؤں کو تک رہی تھی۔ پانی کی بوندیں اس کے بھورے گالوں پر سے پھسل رہی تھیں، لیکن وہ پانی صرف آسمان کا برسا نہیں تھا، وہ اس کی آنکھوں کی اپنی نمی تھی۔ زیبیا یمین برستی بارش میں کھڑی رو رہی تھی اور اس کی اطراف میں گڑی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں، خوف سے، ٹھنڈ سے۔ عقائر اپنی گاڑی کے شیشے سے ان کے اندھیرے سائے ہلتے جلتے دیکھ سکتا تھا، لیکن اس سے زیادہ کچھ اور نہیں۔ رات گہری تھی اور بارش کی دھند قابل لمس چاندنی رات میں پانی تیزی سے تھر تھرا رہا تھا۔ غزار اب کوئی بات ختم کر کے اندر جانے کو مڑا تو زیبیا نے آنسوؤں کے ساتھ اس کا بازو تھاما۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ عقائر کا دل پھٹ پڑنے کے در پر تھا۔ نیلا کرتا پہنے مرد نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اپنی بیوی کو پیچھے دھکا دیا۔ زیبیا پتھروں پر پھسلتی گیلی سڑک پر جا گری۔ قمیص سے نکلتے اس کے بازوؤں نے پکی اسفالٹ کی سڑک پر رگڑ کھائی اور اسے ٹراؤزر کے پار اپنے گھٹنے چھلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اب وہ چہرہ جھکائے غزار کے قدموں کے ساتھ اوندھی پڑی تھی۔ ایک ایک آنسو کھولتے سیسے کی طرح اس کے گال بھگو رہا تھا۔ وہ ہانپ رہی تھی۔ برستے پانی کی بوندیں اس کی تھوڑی اور سیاہ بالوں کے کناروں سے رس رہی تھیں۔ اس کے سامنے اکڑو بیٹھے غزار نے مٹھی بھر بال اپنے پنجوں میں جکڑے اور اس کا سر پیچھے کو کھینچا۔ عقائر کی انگلیاں بے اختیار گاڑی کے دروازے تک گئیں، لیکن اس سے پہلے وہ لوک کھولتا کائی کے الفاظ اس کے کانوں میں موت کے اعلان کی طرح بجے۔ وہ تنہا ہے۔ اور ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، تنہا ہی تو تھی وہ۔ کون لگتا تھا عقائر اس کا؟ کیا مناسبت تھی ان کے درمیان؟ مروت، انسانیت، موافقت؟ آخری صورت پر عقائد خود ہی آڑا نشان کھینچ دینا چاہتا تھا۔ اس ہی سوچ کی صدائیں اس کے دماغ کی گنبد سے ٹکرا کر گونجیں تو خود کارانہ طور پر اس کی انگلیاں ٹھنڈے لوک سے دور ہو گئیں۔ غزار اس کے سامنے بیٹھا کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویے ہر طریقے سے بگڑ رہے تھے۔ بات مکمل کر کے اس نے زیبیا کو اس کے جبڑے سے دور اچھالا اور کھڑا ہو گیا۔ ربڑ کی چپل پٹک کر وہ الٹے پاؤں گھوما تو کیچڑ سے اچھلتا پانی زیبیا کے چہرے پر بلند ہوا۔ وہ آنکھیں بھیج گئی۔ اس کے بازو لرز رہے تھے اور پیر کھڑے ہونے کی قوت ہار چکے تھے۔ غزار نے اندر جا کر دروازہ دھڑام سے بند کیا تو سنہری روشنی بھی بجھ گئی۔ اب گلی تاریک تھی اور رات ستم شعار۔ وہ سڑک پر رینگتے قریب بنے سیوریج لائن تک گئی جسے کالی جالیوں سے بند کیا گیا تھا۔ جالیوں کے درمیان بس تھوڑی سی ہی گنجائش تھی اور چاند کی روشنی میں وہ اس کے نیچے گرا اپنا پرچی پرچی ہوا پاسپورٹ دیکھ چکی تھی۔ اس کے آنسو بے لگام گرنے لگے۔ ہاں، اسی لیے ہی تو تھے اس کے آنسو۔ اس کے آخری رشتے کے پاس جانے کی اس کی آخری کوشش کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے سیوریج لائن میں بہا دیا گیا تھا۔ غزار نے اس کا پاسپورٹ پھاڑ دیا تھا۔ اس کی خالہ کے پاس جانے کی ساری محنت کو چھلنی کر دیا تھا۔ بھیگی ہوئی آستین سے آنکھیں رگڑتے اس نے بصارت سدھارنے کی کوشش کی، پھر کپکپاتی انگلیاں جالیوں کے اوپر رکھیں۔ سیوریج لائن کی زمین اس سے کوئی 1 فٹ دور تھی، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ اس نے جالیوں کے درمیان بنی خفیف سی جگہ میں سے انگلیاں گزاری۔ ایک کراہ اس کے ہونٹ چیر کر باہر نکلی۔ ٹھنڈا لوہا اس کی ہڈی دبا رہا تھا، لیکن وہ لہو لہان ہوتی انگلیاں اندر گھساتی رہی۔ آنسو اب اور تیزی سے اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے۔ اس نے بے آواز سرگوشی میں دعا کی، یا اللہ مدد! یکایک اس کے سر پر پڑتا پانی تھم گیا۔ اسے لگا تھا جیسے سارا آسمان خاموش پڑ گیا ہو۔ سر دوسری طرف گھماتے اس نے بھوری آنکھیں اوپر اٹھائیں تو وہ بیچ میں ہی ٹھہر گئیں۔
زیتونی سبز جیکٹ میں ملبوس 6 فٹ کا 1 انچ کا عقائر زمورہ اس کے اوپر چھتری کھولے کھڑا تھا، سر تا پیر بھیگا ہوا اور سرمئی نگاہیں زمین پر گری گھائل لڑکی پر۔ اس نے چھتری کے ڈنڈے کو اپنے سفید پردے بند انگشت میں عاجز کر رکھا تھا اور سانس ناہموار تھی۔ زبیہ نے پلکیں جھپکیں، آنکھوں میں جمع پانی ایک ساتھ بہہ گیا، جالیوں کے درمیان پھنسی اس کی انگلیاں ادھر ہی تھم گئیں اور وہ سر اٹھائے سامنے کھڑے اپنے مددگار کو تکتی رہی۔ عقائر نے نظر اس کے ہاتھوں کی طرف پھیری، سرمئی آنکھوں میں ایک نوارد جذبہ بلندی چڑھا۔ زبیہ کو اچانک اپنا آپ شرم سے لال ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے نگاہیں موڑ کر ہاتھ باہر نکالنا چاہا لیکن وہ پھنس چکا تھا۔ اس کے تن بدن میں ہول اٹھ گئے۔ اس نے چڑھتی سانس کے ساتھ اور قوت لگائی لیکن لوہا اس کا ہاتھ بے رحمی سے کچل رہا تھا، اور آنسو اور اذیت۔ اسے پکڑو، عقائر نے خاموشی ہدایت کی تھی۔ اس نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھوں سے چھتری لے لی۔ اب وہ اس کے برابر اکڑو بیٹھ رہا تھا۔ اس نے چند انچ کے فاصلے پر عقائر کی ٹھنڈی انگلیاں اس کی جالی میں پھنسے ہاتھ سے ٹکرائیں تو وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی۔ پھوری آنکھیں، عبث زبان اور بے قابو دھڑکتا دل۔ زبیہ یمین کے سارے اعضاء اس لمحے کے سحر میں قید ہو گئے۔ ہاتھ گھمانے کی کوشش کرو، اس نے جالی کو کھینچتے تحکم سے لہجے میں کہا۔ زبیہ کو تو آواز ہی نہیں آئی تھی۔ وہ گیلی پلکیں اٹھائے یوں ہی اسے دیکھتی رہی۔ کوئی رد عمل نہ ملنے پر عقائر نے نظریں اس کی سمت کیں۔ ہاتھ گھماؤ زبیہ۔ سحر ٹوٹا اور سانس آئی۔ وہ سر گراتے ہاتھ اس کے بتاتے ہوئے طریقے پر موڑنے لگی۔ گال اور گردن اب بھی ایک نامعلوم تپش میں دہک رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا اور پھر ذرا سی قوت سے وہ جالی سے باہر کھینچ آیا۔ عقائر نے اپنی جینس جھاڑتے کھڑا ہوا، البتہ وہ یوں ہی بیٹھی رہی، اپنے ٹوٹے ہوئے ناخن کو گھورتے جس کے کناروں پر خون جمع ہو چکا تھا۔ اس پر ایک آخری نگاہ ڈال کر وہ اندر جانے کو مڑا تو سرگوشی میں کہے گئے اس کے الفاظ نے اسے وہیں روک دیا۔ اس نے میرا پاسپورٹ پھاڑ دیا۔ وہ اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا، گلے میں گلٹی سی بنی لیکن بولا کچھ نہیں۔ پیچھے پانی کے چھلکنے کی آواز آئی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کھڑی ہو گئی تھی، گیلی سڑک پر 2 قدم آگے لیے۔ اس کے محسن کی پشت اب اس سے 1 گز کے فاصلے پر تھی۔ تم نے کہا تھا نا کہ ٹوٹ جاؤ۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، درد تھا۔ سبز جیکٹ والے مرد نے اپنی سانس روکی۔ زبیہ نے خون میں لت پت ہاتھ سے آنکھوں کے کنارے صاف کیے اور پھر وہ ہنسی، موت سے پہلے کی آخری ہنسی۔ آج میں ٹوٹ گئی ہوں۔ عقائر کو لگا اب وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ رات کی تاریکی ان کے گرد پھیل گئی تھی اور آدھا چاند مکمل روپوش ہو گیا۔ اب صرف گناہ تھے اور ان کی سفاک حقیقتیں۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر زبیہ کے برابر سے نکل کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھل بند ہوا، سنہری روشنی آئی اور گئی، اور مکمل تر ہوئی سبز جیکٹ اوڑھا ہمارا مجسمہ ساکت کھڑا رہا۔ کاش وہ بھی ٹوٹ پاتا۔ چلیں یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی پڑھیں گے۔